Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت میاں محمد بخش قادری قلندری رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نے پایا، تے ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ ناظرین، حضرت میاں محمد بخش اپنے دور کے عارف کامل جامع شریعت و طریقت تھے۔ آپ بے مثل آفاقی شاعر تھے۔ آپ کی تصنیف سیف الملوک پنجابی ادب کا ایک عظیم شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ آپ کا خاندان میرپور خاص کے علاقے کا رہنے والا ہے اور آپ کا خاندانی تعلق معروف روحانی بزرگ حضرت پیران شاہ غازی قلندر عرف دمڑی والی سرکار سے ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا میاں شمس الدین قادری تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد باعمل عالم دین اور باکمال صوفی تھے اور حضرت پیر شاہ غازی کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کی ولادت سن 1246 ہجری بمطابق سن 1830 عیسوی میں کھڑی خاص ضلع میرپور آزاد کشمیر میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش صبح کے وقت ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 5-6 سال تھی تو صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت حاجی بگا شیر رحمت اللہ علیہ برائے سلام دربار اقدس پر تشریف لائے تو آپ درگاہ پر موجود تھے۔ آپ کو دیکھ کر صاحبزادہ صاحب نے دست شفقت سر پر رکھا اور والد ماجد کو تاکید فرمائی کہ اس بچہ کو آغوش خاص میں پرورش کرنا، یہ شمعدان حقیقت ہر طرف روشنی پھیلائے گا۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مزید علم حافظ محمد علی ساکن سموال شریف سے حاصل کیا۔ عالم شباب میں قدم رکھنے تک نظم و نثر، حدیث و فقہ اور منطق میں کامل ہو گئے۔ دوران تعلیم آپ ترنم آواز سے نظمیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مجذوب درویش حافظ ناصر نے آپ سے کہا، بیٹا مولانا جامی کے اشعار سریلی آواز سے سناؤ۔ آپ نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کو اشعار سناتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے دینی علوم پر عبور حاصل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں مترنم لہجے میں زلیخا جامی سنائی۔ انہوں نے خوش ہو کر آپ کو دعا دی اور ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ آپ کو قلیل عرصہ میں علوم دینی پر مکمل عبور حاصل ہو گیا۔ علوم ظاہریہ سے فراغت کے بعد تزکیہ باطن اور معرفت کے اسرار و رموز حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا تو اس تلاش میں جہاں کہیں کسی صاحب دل کا پتہ چلتا وہیں پہنچ جاتے اور روحانی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حصول مقصد میں تاخیر کی وجہ سے بہت مضطرب پریشان ہوئے اور استخارہ کیا تاکہ کوئی راہ نکل آئے۔ نیند اور بیداری کے درمیان دیکھا کہ حضرت پیر شاہ غازی المعروف دمڑی والے پیر رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف بازو سے پکڑ کر فرما رہے ہیں، تم میرے مرید اور میں تمہارا پیر ہوں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں سائیں غلام محمد میرے روحانی فرزند ہے، تم فوراً جا کر ان سے ظاہری بیعت کرو۔ میاں صاحب اٹھے اور بڑی خوشی کے ساتھ حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض مدعا کیا۔ انہوں نے فرمایا کچھ دن صبر کرو۔ کچھ دن بعد پھر درخواست کی تو پھر وہی جواب ملا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ اس دوران آپ نے تزکیہ باطن اور سلوک کی کئی منازل طے کی اور باقاعدہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آخر ایک روز حضرت سائیں غلام محمد نے میاں صاحب کو اپنے شیخ کے مزار پر لے جا کر بیعت سے مشرف فرمایا اور حکم دیا کہ کشمیر جا کر حضرت شیخ احمد ولی قدس سرا سے مزید فیض حاصل کرو۔ حضرت شیخ احمد ولی کشمیری کتب مدار اور غوث روزگار تھے۔ بموجب فرمانے پیر روشن ضمیر آبا پائیدہ صرف ایک کمبل اوڑے ہوئے کشمیر پہنچے۔ راستے میں حضرت شیخ صاحب کی ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پر دکھائی دیے۔ بے نیلو درام واپس آ رہے تھے۔
معلوم ہوا کہ حضرت شیخ صاحب کی ملاقات انہیں میسر نہیں آئی۔ یہ لوگ دور دراز مسافت طے کر کے گئے تھے، مگر باوجود اس خبر کے حضرت قبلہ پر کوئی مایوسی کے آثار نمودار نہ آپ مسلسل چلتے رہے۔ یہی خبریں عوام کی زبان سے ملتی کہ دو تین ماہ تک حضرت شیخ صاحب کی آمد کا انتظار کیا، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے باوجود آپ کا استقلال اور ہمت میں سرمو فرق نہ آیا۔ آپ جب کشمیر پہنچے تو حضرت شیخ صاحب کے مسکن کا حال دریافت فرما کر اس محلہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان تختے چوبین پر بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ آپ اس نوجوان سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس نوجوان نے بلا تعامل دریافت فرمایا کہ آپ نے حضرت شیخ صاحب سے ملاقات کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا یہ مکان تو ضرور جناب شیخ صاحب کا ہے، مگر ان کا کوئی علم نہیں کہ کس وقت اور کب تشریف لائیں۔ 1 یا 2 ماہ میں اچانک تشریف لے آتے ہیں، مگر دن یا وقت تشریف آوری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور اسی خیال میں تھے کہ اب کیا چارہ کیا جائے۔ نگاہ بیرونی دروازے سے ایک بزرگ نورانی صورت دست حق پرست میں عصا لیے ہوئے بما ایک ہمرائی کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لاتے ہی حضرت قبلہ سے اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی درینہ شخص بڑے پرتپاک انداز سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت قبلہ نے فوراً اپنی خداداد ذہانت سے بھانپ لیا، یہی تو در مقصود ہے جس کی تجسس میں اتنا سفر اختیار کیا۔ حضرت شیخ مصروف ہو گئے، جس پر حضرت قبلہ نے اپنے مسکن مبارک ارشاد فرمایا۔ جب حضرت شیخ صاحب نے حضرت جناب غازی قلندر پیر دمڑی والی کا اسم مبارک سنا، اشارتاً سر خم ہو کر کلام تعظیماً متکلم ہوئے اور حضرت قبلہ کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، زیرک ہستی، آپ باپ برنا تھے، تہبند کرتا اور ایک کمبل سے بطن تھا۔ حضرت شیخ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند درم رائج الوقت نکال کر پیش کیے۔ ارشاد فرمایا کہ کوچہ ہے کشمیر گندے ہیں اور آپ پرہیزگار اور متقی پابند صوم صلات ہیں۔ چپل ہائے جو آز قسم خس و خاشاک اس علاقے میں کوستانی لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ گھاس کے بنے ہوئے جوتے جو وہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے، بازار سے خرید کر پہن لیں تاکہ آپ کے پاؤں مبارک آلودگی سے محفوظ رہیں۔ حضرت قبلہ نے انکار بسیار فرمایا، لیکن حضرت شیخ صاحب کے متواتر اصرار پر قبول فرما لیے اور ساتھ ہی اجازت طلب فرمائی کہ مبادہ دیگر بار ملاقات نہ ہو سکے، یعنی شاید ایسا ہو کہ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ اس پر حضرت شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا، جس وقت مراجعت وطن کا ارادہ ہو تو یہاں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت شیخ صاحب وہاں اس مرد ہمرائی کے تشریف لے گئے۔ آپ وہاں سے کشمیر میں ایک اور مقام پر تشریف لے گئے اور تقریباً 1 ماہ کشمیر میں یاد الہی میں گزارا۔ آخرکار جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو جناب شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لائے۔ دیکھا وہی نوجوان تخت چوبین پر بدستور بیٹھا تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہے۔ اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئے۔ من حضرت شیخ صاحب اسی انداز سے تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک تہہ خانہ میں تشریف لے گئے۔ دروازہ بند فرما دیا اور آپ باطنی توجہ فرماتے رہے۔ کچھ دیر بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باطن کو روحانیت سے بھر دیا ہے، اب جاؤ اور ہر کام میں اس کی رضا بجا لاؤ۔ آخر آپ ان کی دعائیں لیتے ہوئے شیخ احمد ولی سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جنگلوں ویرانوں صحرا نوردی فرمائی۔ کئی روز مجاہدہ و مراقبہ میں گزار جاتے۔ خورش و پوپش کا یہ حال تھا کہ 2 3 دن روز تک پانی سے بھی پرہیز تھا۔ شوق ذوق اور ولولہ حیرت انگیز تھا۔ جو آدمی اس دوران میں آپ کی طرف دیکھتا متزلل ہو جاتا، اور ان دنوں حضرت قبلہ سے کسی کو یرائے متکلم نہ تھا، یعنی کوئی آپ سے کلام کرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ حضرت قبلہ کی قلب مبارک میں بیشتر حصہ آتش عشق کا ودیت تھا۔ حضرت اسد العصا المغازی شیر خدا حضرت پیر دمڑی والا توجہ سے اس قدر شعلہ زن ہوا کہ آج سمکتا سما آپ کی آہ و فنان کا طوفان برپا ہو گیا۔ ان کے ہر طرف آپ کا چرچا، آپ کے جذبات شاعرانہ قلب مبارک میں پہلے سے ہی موجن تھے۔ جب عشق حقیقی نے جوش مارا پھر تو ایک لفظ اور ایک حرف تیرے با تاثیر ہو گیا۔ چند سال بعد حضرت پیر روشن ضمیر سے ارشاد ہوا تو آپ نے احاطہ دربار میں ایک چھپر تیار کروا دیا اور اس میں شب و روز امامت گزارتے، جس کی مدت 14 سال کے قریب ہے۔ بات مجازی رمز حقانی تے ونا دی کاٹی، سفر العشق کتاب بنائی، سیف چھپی وچ لاٹھی۔ آپ کا قصیدہ غوثیہ شریف کے ورد نماز مغرب اور عشاء کے درمیان تھا۔ اس ورد کے وقت کوئی بھی شخص حضور کے گرد نہیں جا سکتا تھا، بلکہ
اور رعادت وظائف کے بعد جب تک حضور خود نہ بلاتے کوئی شخص حاضر ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت غازی قلندر پیر دمڑی والا کی ڈیوڑی میں ایک تہ خانہ کوئی 3 فٹ زمین سے گہرا تیار کروایا ہوا تھا، جس میں آپ بعد از فراغت نماز صبح تشریف رکھتے اور مراقبہ نصف دن سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتا۔ یہ خلوت خانہ اب تک بھی مرجع خلائق ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت قبلہ غریب نواز قاضی سلطان محمود آوانی رحمۃ اللہ علیہ دربار اقدس پر موجود تھے تو ایک خادم خاص بابا نور داد سکنہ موضع پور حضور قبلہ کو سہارا دے رہا تھا جب آپ روزہ اطہر سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ ایک دفعہ زمین مقدس سے اٹھے تو آپ گر پڑے۔ بابا نور داد صاحب دوڑ کر حضور کے سہارا دے کر اٹھانے لگے تو آپ نے برہم ہو کر فرمایا ہٹ جاؤ، پھر وہ ہٹ گئے۔ حضور نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر فرتے شوق سے گر پڑے، پھر بابا نور داد صاحب نے دوڑ کر حضرت کو اٹھانا چاہا، پھر آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، پھر وہ ہٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے اٹھنے کی کوشش کی تو پھر گر پڑے، پھر بابا نور داد صاحب دوڑ کر نزدیک گئے تو پھر حضور نے بشرائے سابق ارشاد فرمایا کہ ہٹ جاؤ۔ بارے چہارم 4 بار پھر حضور نے اٹھنے چاہا تو پھر گر پڑے۔ اب کی دفعہ سابقہ غصہ کے تحت بابا نور داد صاحب کھڑے رہے اور نزدیک آنے کی کوشش خود ہی نہ کی۔ اس پر حضور نے غصہ سے فرمایا میرا تماشا دیکھتے ہو اور اٹھاتے نہیں ہو۔ اس پر حضرت کبرا عالم قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معمولی سا تبسم فرمایا اور پھر بے اختیار زارو قطار رونے لگے۔ غازی قلندر پیرو مرے والا نے حضور اقدس کے روضہ کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا ایسے خادم کے ساتھ ایسا معاملہ، جس پر ازرائے کشف حضرت قبلہ عالم قاضی صاحب رحمۃ اللہ کا ارشاد ہوا۔ ایک دفعہ حضور آستانہ مبارک عالیہ دیوان شریف تشریف لے گئے۔ حضرت قادر بخش صاحب سکنہ دھنی شریف، حاجی صاحب کرم داد صاحب، حاجی حافظ کرم داد صاحب کے والد بزرگوار آپ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک گاؤں جس کا نام دلاور پور ہے، شام ہو گئی اور وہاں ہی اقامت گزی ہونے کے متعلق حکم فرمایا اور حافظ صاحب کو ارشاد فرمایا گھوڑی چودھریوں کی بیٹھک میں لے جاؤ اور خود مسجد میں تشریف لے گئے۔ حافظ صاحب حضرت گھوڑی لے کر چودھریوں کی بیٹھک میں گئے۔ وہ بازی چوپٹ کے کھیل رہے تھے، انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس پہ حافظ صاحب بھی کبیدہ خاطر ہوئے اور مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک شخص نے حافظ صاحب کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ حضرت آپ کچھ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، ذرا ہمارے گھر تک قدم رنجا فرمائیے۔ اس جگہ میں نے 11ویں شریف جو اکثر لوگ روٹیاں گھی اور کندہ میں آمیختہ کر کے بناتے تھے، جس کو چورما کہتے تھے، تیار کیا ہوا تھا۔ آپ ختم شریف کہیں۔ حافظ صاحب بخوشی اس کے گھر تشریف لے گئے اور ختم پڑھا۔ اس شخص نے چورما حافظ صاحب کو دیا اور ساتھ ہی عرض کی کہ کس کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب نے تمام ماجرا اس کو سنا دیا کہ ہم مسافر ہیں، رات بسر کرنے کی غرض سے چودھریوں کے دیوان خانے پر گئے تھے، مگر انہوں نے کوئی بھی التفات نہ کی۔ چونکہ حضرت قبلہ نے اپنے نام و نشان بتانے سے حافظ صاحب کو منع فرمایا تھا، اس لیے حافظ صاحب نے حضرت قبلہ کا اسم مبارک نہ بتایا اور صرف مسافر ہی کی شخصیت ظاہر کی۔ وہ چورما لے کر حافظ صاحب مسجد تشریف لائے، حضرت کی خدمت میں چورما پیش کیا۔ آپ نے 1-2 نوالے سرکار اشرف البلاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تناول فرمائے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اے غریب النواز، گھر باہر وطن سفر میں حضور کا دیا ہوا رزق نصیب ہوتا ہے۔ مسجد کے دروازہ میں وہ شخص کھڑا تھا، اس نے حافظ صاحب کو عرض کی کہ اگر میرے غریب خانہ پر تشریف لے چلیں تو عین سعادت ہوگی۔ کچھ حافظ صاحب کے ختم پڑھنے سے بھی وہ مانوس ہو گیا اور حیران تھا کہ یہ بزرگ اپنا نام نشان کیوں نہیں بتاتے۔ وہ دل میں سمجھ گیا کہ یہ بزرگ کو بلند شخصیت ہے جو نام و نشان بتاتے نہیں۔ اس پر اس نے عرض کی اگر منظور ہو تو میرا غریب خانہ حاضر ہے، وہاں تشریف لے چلیے۔ اس پر حافظ صاحب نے بارگاہ ولایت میں عرض کی کہ حضور نے فرمایا اگر وہاں چکی کی آواز نہ ہو تو فقیر وہاں پر رہنے کو تیار ہے۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عرض کی کہ حضرت میرا ڈیرا گاؤں سے بالکل باہر ہے، وہاں چکی کی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ شخص رات کو خدمت اقدس میں مصروف ہو گیا۔ صبح جب حضور تشریف لے چلے، وہ شخص دست بدستہ ہمراہ راستے میں چپکے سے حافظ صاحب نے اس شخص کے کان میں حضرت کا پتہ بتا دیا۔ پھر تو وہ زارو قطار رونے لگا اور نہایت عجز و انکسار سے عرض کی کہ حضرت مجھ کو رات کے وقت کیوں نہیں بتایا؟ ایک جلیل المرتبت ولایت غریب مفلس گدھا پر رونق روز ہے اور میں نے کوئی خدمت بھی نہیں کی۔ اس پر حضور نے دست شفقت اس شخص کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی۔ اس پر اس شخص نے عرض کی کہ حضرت میرے گھر حد سے زیادہ غربت ہے اور میں ہمیشہ 11ویں شریف حسب استطاعت پکاتا ہوں، آج تک خدا نے میرے ایام نہیں بدلے۔
اس پر حضور میاں محمد بخش نے فرمایا خدائے عز و جل کے ہاں کیا کمی ہے کہ چودھریوں کا تجھ کو احتشام اٹھا کر تمہارے گھر رکھ دے اور تمہاری غربت ان کے ہاں جو مسافروں کے ساتھ اس طرح بے رخی سے پیش آتے ہیں اور رجس و نجس کھیلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ الفاظ مبارک نہیں تھے بلکہ تقدیر الہی تھی جو محمد وارد ہوگی۔ اسی دن سے ان چودھریوں کا اقبال زوال پذیر ہوا اور تمام روب کمال سب کچھ چلا گیا، اور وہ ہر چیز جو ان کی شایان شان تھی اس شخص کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد تو وہ شخص تا حیات دربار اقدس پر حاضری دیتا رہا۔ حضرت میاں محمد بخش کو اشعار کہنے سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب کبھی کسی محب کی طرف کوئی تحریر فرماتے تو اکثر و بیشتر نظم ہی ہوا کرتی۔ عام طور پر ایسے خدام جو باوجود ان پڑھ تھے ان کی طرف بھی منظوم اور پرتکلف نظم سے مزین کر کے خط لکھا کرتے۔ طبیعت مبارک میں دوانی بہت تھی۔ نظم فارسی، اردو، پنجابی میں بے تکلف اشعار تحریر فرماتے۔ عربی نظم و نثر میں بھی حضور کو ید طولہ حاصل تھا، مگر اس کا اتفاق کم ہوا کرتا تھا۔ آپ کے اشعار کو اگر بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ مشل را اور نشتر کی مانند ہے۔ سلسلہ نظم کی روانی دریائے ناپید کنار کی طرح سے اشعار ارشاد فرماتے۔ اس وقت کوئی تیز سے تیز منشی بھی تحریر کی طاقت نہیں رکھا کرتا تھا۔ حضرت میاں صاحب سے متعدد تصانیف یادگار ہیں جو ان کے علمی تجربے، عقیدت کی پختگی، حسن عقیدت کی فراوانی، قدرت کلام اور فی البدیع شعر گوئی پر شاہد عادل ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف کے نام یہ ہیں: تحفۃ الرسولیہ، گلزار فکر، کرامات غوث اعظم، تحفہ میراں، قصہ شیخ سنان شاہ منصور، نیرنگ عشق، مرزا صاحبہ، سونی مہیوال، سیف الملوک، تذکرہ۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبولیت آپ کی تصنیف سیف الملوک کو حاصل ہوئی، جو آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور خطہ پوٹھوہار میں قریباً تمام مرد و زن اسے بڑی عقیدت و محبت سے پڑھتے ہیں۔ سیف الملوک میں آپ نے محض بدیع الجمال اور سیف الملوک کے حسن و عشق کا قصہ ہی بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے عشق صادق و عشق حقیقی، تصوف کے غیر اسرار و خواص، محبوب حقیقی کے راستے میں پیش آنے والے طوفان، مسائل اور ان کے ساتھ سینہ سپر ہونے کا درس بھی دیا ہے۔ میاں صاحب واضح طور پر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سیف الملوک ایسا مجازی عاشق بے پناہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی ثابت قدمی میں فرق نہیں پڑتا اور بالآخر حصول مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عاشق حقیقی کو تو اس سے بھی زیادہ ہمت اور استقلال کا ثبوت دینا چاہیے اور کسی بڑی سے بڑی مصیبت کو خاطر میں لائے بغیر راہ طلب میں گامزن رہنا چاہیے۔ میاں صاحب کا کلام اسرار معرفت کے عام فہم تشریح ہے۔ اس سے اسی وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مقصود قلب و نظر بنا کر پڑھا جائے، ورنہ محض قصہ پڑھ لینے سے دل بہلانے کے علاوہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا وصال مبارک، آپ کا وصال 7 ذی الحجہ سن 1324 ہجری کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حافظ مطیع اللہ نے پڑھائی اور آپ کو حضرت پیر شاہ غازی کی درگاہ کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس کھڑی شریف میر پور آزاد میں آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ واقعات ہم نے تذکرہ اکابر اہل سنت از مولانا محمد اشرف قادری اور دباچہ سیف الملوک مطبوعہ محکمہ اوقاف آزاد کشمیر سے لیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔